دیدار کیا جائے. پیلی بھی شریف والوں توجہ, وہ ساتھ سعید آ گئی کہ آقا کا دیدار کیا جائے, لیکن سانپ نے دیکھا سارے دروازے بند, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, تو پیر میں ٹھوکر مارنے لگا سانپ, اور آگاہ کرنا چاہا, مطلع کرنا چاہا کہ پیر کو ہٹا لیجئے, لیکن صدیق اکبر نے سمجھا کوئی دشمن ہے اور بھی زور لگا دیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. سانپ بے قرار, شربت دید کے لیے پریشان, بے قراری بڑی, دل کی دھڑکن بڑی, اس قدر پریشان ہوا سانپ کہ مفتی اعظم, مرشد اعظم, شبیہ غوث اعظم, نائب غوث اعظم, شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ شربت دید نے راگ لگا دی دل میں, شربت دید نے راگ لگا دی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیضان سبحانیہ, فیضان لطفیہ, علماء اہل سنت. یہ شب برات امت محمدیہ کو ملی. سبحان, رحمت والی رات, برکت والی رات, نجات والی رات. محبت سے بولو, مسکرا کر بولو. مفتی اعظم کا یہ شعر بھی ملاحظہ کرو, فرماتے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. سبحان اللہ. اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. دور حاضر کے جتنے شاعر ہیں سارے شاعر مل کر بھی اسے اچھا شعر نہیں بنا سکتے. ذرا زور سے بولو, محبت سے بولو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ ساتھ سعید آ گئی, وہ لمحہ آ گیا, وہ گھڑی آ گئی کہ آقا کا دیدار کیا جائے. سانپ پریشان کہ کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے, آقا کا دیدار کروں تو کیسے کروں. تو سانپ اندر سے غرایا, چلایا, تھرایا, اور سانپ نے کہا صدیق میں مارے غار ہوں, مارے غار. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ تو مارے غار ہے تو یاد رکھ میں بھی یار غار ہوں. سبحان اللہ. سانپ نے کہا صدیق تیرے قدموں کے نیچے موت ہے, موت. صدیق اکبر نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میرے قدموں کے نیچے موت ہے, لیکن تو بھی جان لے میری گود میں زندگی تشریف فرما ہے, حیات جلوہ فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ویسے قرنی, علماء اہل سنت, عظمت شب برات, نعرہ تکبیر. سانپ نے کہا صدیق اپنے قدموں کو ہٹا, میرے ڈنک سے بچا. صدیق اکبر نے فرمایا ڈنک پہ ڈنک کھا, مصطفیٰ کے سامنے جان گوا اور سیدھا جنت میں جا. یہ صدیق کا ایمان و عقیدہ ہے. اور سانپ نے کاٹ لیا, بڑی شدت کی تکلیف ہوئی, بہت تیز درد ہوا, زہر پھیلنے لگا. لیکن حدیث پاک کے الفاظ سنو, لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. سانپ نے کاٹا تو ضرور, لیکن صدیق اکبر نے اپنے پیر کو ہلنے نہ دیا کہ پیر ہل جائے گا تو آقا کے آرام میں خلل پڑ جائے گا, پیر ہل جائے گا تو آقا کے آرام میں خلل پڑ جائے گا. برداشت کرتے رہے, صبر و تحمل سے کام لیتے رہے, ضبط کرتے رہے, لیکن صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہوا. برداشت کی انتہا ہو گئی, آنکھیں اشک بار ہو گئی, آنسو کے قطرے گرنے لگے. اے پیلی بھی شریف والو, ایک خوبصورت جملہ لے لو, آنسو کے قطرے گرنے لگے اور چند خوش نصیب قطرے آقا کے چہرے پہ گر گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آقا بیدار ہو گئے اور فرمایا ما یبکیک یا ابا بکر, اے ابو بکر آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو عرض کرنے لگے صدیق لدیق تو فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے میرے آقا میری ماں میرے پاپا کے قدموں پہ قربان, اے آقا مجھے سانپ
सांप ने काट लिया है। ए आका शिद्दत की तकलीफ है, सांप का जहर फैल चुका है। अब आका ने फरमाया सिद्दीक इज्जत मिलती है मेरी चौखट से, अजमत मिलती है मेरी चौखट से, दौलत मिलती है मेरी चौखट से, सरबत मिलती मेरी चौखट से, जन्नत का परवाना मिलता मेरी चौखट से, इल्म हुनर का खजाना मिलता है मेरी चौखट से, दारैन की सादत मिलती है मेरी चौखट से, तो शेफा मिलेगी मेरी चौखट से। आका ने फरमाया कि इलाज भी मैं ही करूंगा। ऑपरेशन नहीं किया गया, फासिद खून नहीं निकाला गया, इंजेक्शन नहीं लगाया गया। आका ने इलाज कैसे किया? थूक शरीफ निकाला, फतफल रसूलुल्लाह, आका ने थूक शरीफ निकाला और उसी जगह पे लगाया जहां सांप ने काटा था और फरमाया सिद्दीक अब बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया मेरे आका सांप का जहर दूर हो गया, पैर की ताकत पहले से ज्यादा हो गई है। ए सुन्नियों तवज्जो करना, मिशका शरीफ सफा नंबर 556 पर यह हदीस पाक है, सत्र दस्ता 18 पर यह हदीस पाक है। अगर कोई बदअकीदा हदीस पाक का हवाला गलत कर दे या मतने हदीस गलत साबित कर दे तो जनाब विधायक रियाज एमएलए साहब के हवाले से मैं ऐलान करता हूं, अगर कोई माइका लाल हदीस पाक को गलत साबित कर दे तो 10 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। ये आका के थूक शरीफ का मौजज़ा है, ये आका के थूक का बुरहान है, ये आका की थूक का तसर्रुफ है, ये आका के थूक की तासीर है कि सांप का जहर दूर हो रहा है। अब तवज्जो करना, अगर कोई बकवास करे मैं नबी की तरह हूं और नबी मेरी तरह है, हम नबी की मिसल है, अगर किसी को खुदा न करे सांप काट ले, फर्ज करो सांप काट ले और वो आ जाए पीलीभीत में कि मैं थूक लगा दूंगा सांप का जहर दूर हो जाएगा, तो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान उसमें इतना थूकेंगे कि थूक में डूब जाएगा, बह जाएगा, थूक में बह जाएगा और इतने जूते मारेंगे कि कहे जूते मार मार कर उसकी शक्ल जूते की तरह कर देंगे कि तेरे थूक से बदबू आती है, नबी के थूक से खुशबू आती है, तेरे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है, इसलिए कि थूक से बदबू फैलती है, बदबू फैलती है और बदबू से बीमारी फैलती है और नबी के थूक से खुशबू फैलती है और नबी की थूक से बीमारी दूर हो रही है, नबी के थूक से बीमारी जा रही है, नबी थूक रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अतीक की पिंडली बगैर किसी प्लास्टर के जुड़ रही है, हड्डी जुड़ रही है, नबी थूक रहे हैं। हजरत कतादा की आंख दुरुस्त हो रही है, नबी थूक रहे हैं। हजरत जाबिर के घर 10 लोगों का खाना 10 लोगों के लिए काफी हो रहा है, नबी थूक रहे हैं। हजरत अली की आंख का दर्द जा रहा है, नबी थूक रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा व सब्बिहु बुकरतन व असीला, खारा पानी मीठा हो रहा, नबी थूक रहे हैं। डूबा हुआ बच्चा जिंदा निकल रहा है। ए पीलीभीत वालों एक जुमला ले लो और तादम हयाती से बहुत महफूज करके रखना कि जब थूक दूसरे थूक के बराबर नहीं हो सकता तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? नबी और उम्मती नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न वैसे करनी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान शाहजी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सबकी ख्वाहिश काश आका का दीदार हो जाता, जर्रे जर्रे की ख्वाहिश, कतरे कतरे की ख्वाहिश, हैवानात की ख्वाहिश, नबातात की ख्वाहिश, जमादात की ख्वाहिश, सबकी ख्वाहिश काश आका का दीदार हो जाता। एक अंधा कह रहा, अंधा ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। तो हम अपने नबी की अजमत बयान करते हैं, अपने नबी की शान बयान करते हैं, अपने नबी की हदीसें पढ़ते हैं, अपने नबी की नात पढ़ते हैं। हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है, हर कौम फी ज़माने ना जितनी कौमें हैं हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है ना भाई? पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी तवज्जो। फर्ज कीजिए ऐसा जलसा जिसमें हिंदू भी हो, यहूदी भी हो, ईसाई भी हो, देवबंदी भी हो, सुन्नी बरेलवी भी हो, और ये लोग इसलिए मदऊ हो कि सब अपने अपने पेशवा की तारीफ करें, सब अपने अपने मजहब के बानी की तारीफ करें,
تو ہندو مقرر آئے گا روبرو مائک کے اور اعلان کرے گا اے دنیا والو ہمارے رام چندر نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے بھاری کمان کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. بڑے شکتیشالی تھے ہمارے رام, بڑے پاورفل تھے ہمارے رام, بڑی طاقتوں کے مالک تھے ہمارے رام. ہندو اپنے پیشوا کی تعریف کر کے بیٹھے گا. اب عیسائی کھڑا ہوگا اور عیسائی کہے گا اے دنیا والو سنو, ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا تھا, وہ طاقت دی تھی, وہ تصرف دیا تھا کہ قم باذن اللہ کہہ دیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا, کوڑی کو چھو دیتے تھے بیماری دور ہو جاتی تھی, اندھے کو چھو دیتے تھے آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کی تعریف کر کے بیٹھ جائیں گے. اب یہودی کھڑا ہوگا, یہودی کہے گا اے دنیا والو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ پتھر پہ لاٹھی مار دیتے تھے نا تو پانی کا چشمہ نکل جاتا تھا, دریا نیل پہ لاٹھی مار دیتے تھے تو دریا راستہ دے دیتا تھا. حضرت موسیٰ کے ماننے والے حضرت موسیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ بے شمار کمالات و محاسن کے مالک ہیں. اب یہودی بیٹھ جائے گا, میں اس عظیم الشان کانفرنس میں جبکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ دانشمند حضرات تجربہ کار حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا ہندو اپنے پیشوا کی تعریف کر رہا ہے, عیسائی اپنے پیشوا کی تعریف کر رہا ہے, یہودی اپنے پیشوا کی تعریف کر رہا ہے, سکھ اپنے پیشوا کی تعریف کر رہا ہے, لیکن ایک قوم ایسی بھی ہے جو اپنے پیشوا کی تعریف نہیں کرتی, اپنے پیشوا کی توہین کرتی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچو, پوری دنیا میں جتنی قومیں ہیں سب اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کر رہی ہے, لیکن دیوبندی کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. محمد مر کر مٹی میں مل گئے. محمد کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ مت کرو, محمد کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اے لوگوں بتاؤ, ہر قوم اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کر رہی ہے, لیکن یہ نامراد قوم دیوبندی ہے جو اپنے پیشوا کی توہین کر رہی ہے, اپنے پیشوا کی شان میں گستاخی کر رہی ہے, اپنے پیشوا کی عظمتیں گھٹانے کی کوشش کر رہی ہے. اگر ایسی تقریر دیوبندی کرے تو دنیا کہے گی جو نبی مجبور ہیں ان کا کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ, ان کا دین قبول کرنے سے کیا فائدہ, جو مجبور ہیں ان کا کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ. لیکن اے پیلی بھی شریف والوں, بریلی شریف سے جو ہمیں عقیدہ ملا, اگر اس جلسے میں سنی ہوگا, اگر غلام اعلی حضرت ذکر اللہ ہوگا تو اپنے پیشوا کی تعریف یوں کرے گا اے دنیا والوں سنو, ہم اپنے پیشوا کی تعریف کرتے ہیں اور پیشوا کی تعریف کرنے کی تعلیم ہمیں بریلی شریف سے ملی ہے. اے ہندوؤں, اگر رام چندر نے بھاری کمان کو توڑا تھا تو اس سے بڑا کمال یہ ہے ہمارے نبی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں اور چاند کا سینہ چاہ کر دیتے ہیں, چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن ویسے کرنی, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چاند کا سینہ چاک کر دیتے ہیں, چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں. اے یہودیوں سنو, اگر حضرت موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مار کر پانی کا چشمہ نکال دیتے تھے تو اس سے بڑا کمال یہ ہے ہمارے نبی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا دریا بہا دیتے تھے, پانی کا سمندر بہا دیتے. اگر حضرت موسیٰ دریائے نیل پہ لاٹھی مار کر راستہ بنا لیتے تو نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ دریائے نیل میں گھوڑا ڈالتے ہیں تو دریا راستہ دیتا ہے اور غلامان نبی یہ کہہ کر دریا پار کر جاتے ہیں دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اے عیسائیوں, اگر حضرت عیسیٰ قم باذن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کرتے تو ہمارے نبی درختوں کو, کنکروں کو, پتھروں کو, جانوروں کو, حیوانات کو, نباتات کو, جمادات کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی رسالت کی گواہی لیتے تھے, اپنی نبوت کی گواہی لیتے تھے. اے سنیوں, ہر قوم اپنے پیشوا کی تعریف کر رہی ہے. ہم سنیوں کو جو تعلیم ملی بریلی شریف سے کہ جلسہ پیلی بھیت میں ہو یا جلسہ بریلی میں ہو, جلسہ رامپور میں ہو یا جلسہ مراد آباد میں ہو, جلسہ غازی آباد میں ہو یا جلسہ دلی میں ہو, جلسہ لکھنؤ میں ہو یا بارہ بنکی میں ہو, بنارس میں ہو یا گورکھپور میں ہو, بہار میں ہو یا یو پی میں ہو, بنگال میں ہو یا کشمیر میں ہو, راجستھان میں ہو یا مدھیہ پردیش میں ہو, ہندوستان میں ہو یا بیرون ہند ہو, سنیوں کا منشا یہی ہوتا ہے اور اعلیٰ حضرت کا مشن یہی ہے, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دیکھو میرے نبی کی شان,
طرف قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، عقیدت سے مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ اب توجہ کرو، صحابی کا عقیدہ ملاحظہ کرو۔ بخاری شریف کے حاشیے پہ یہ روایت ہے کہ پیارے نبی نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، قیمت دے دی اور ارشاد فرمایا گھوڑا کل لے جاؤں گا۔ اب وقت مقررہ پر آقا تشریف لے گئے تو اعرابی منہ کر گیا۔ اعرابی نے کہا ہلم شہیدا یشہد انی بعتک، کوئی گواہ پیش کیجئے، گواہ ملے گا تو گھوڑا آپ کو ملے گا۔ آقا نے جس وقت خرید و فروخت کی بات کی تھی، رقم دی تھی، کوئی شاہد موجود نہ تھا، اس لیے آقا خاموش ہو گئے۔ اعرابی کا مطالبہ ہلم شہیدا یشہد انی بعتک، اعرابی نے سوچا کوئی شاہد موجود تھا نہیں، پیارے نبی جھوٹ بولتے نہیں تو گھوڑا بھی میرے پاس رہ جائے گا، رقم بھی میری جیب میں رہ جائے گی۔ بڑی چالاکی سے کہنے لگا بددیانت شخص کہ شہادت ملے گی تو گھوڑا آپ کو ملے گا۔ اب آقا خاموش ہو گئے۔ آقا خاموش تو زمین و زماں خاموش، مکین و مکا خاموش، عرش و کرسی خاموش، لوح و قلم خاموش، ذرہ ذرہ خاموش، قطرہ قطرہ خاموش، سمندر کی سیلانی خاموش، موجوں کی طغیانی خاموش، پہاڑ کی بلندی خاموش، حیوانات و نباتات فضائی کائنات خاموش۔ آقا خاموش، صدیق اکبر خاموش، حضرت عمر خاموش، عثمان غنی خاموش، مولا علی خاموش، حضرت طلحہ خاموش، حضرت زبیر خاموش، عبد الرحمن ابن عوف خاموش، سعد ابن ابی وقاص خاموش، سعید ابن زید خاموش، ابو عبیدہ ابن جراح خاموش، حضرت جابر خاموش، بلال حبشی خاموش، انس ابن مالک خاموش، ابو ذر غفاری خاموش، سہل ابن سعد